جو یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ہری پور کی طرف سے اسپیشلی ڈی ایس پی عزیر خان کا اور اسد سعید خان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہری پور بار، اور ساجد نسیم صاحب چیمبر کے سینئر ممبر ہیں، ان کے ساتھ قاضی تنزیل صاحب۔ الخدمت فاؤنڈیشن 8 شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک شعبہ پہلے ہم 7 میں تھے اور اب ایک شعبہ جو اس میں اضافی ہوا ہے وہ بنو قابل کا ہے، اور الحمدللہ ہری پور کے اندر نوجوانوں کی آئی ٹی سکلز کے حوالے سے یہ شعبہ شروع ہوا ہے، اور اس میں بھرپور تعداد میں بچوں نے شرکت بھی کی ہے اور وہ اپنی کلاسز بھی لے رہے ہیں ایک باوقار اور باعزت طریقے سے اپنا روزگار کمانے کے لیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جن 7 شعبوں میں کام کر رہی ہے ان میں پانی کے منصوبوں کے حوالے سے، ڈیزاسٹر کے حوالے سے، اور جو الفلاح اسکالرشپ کے نام سے یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک پروگرام ہمارا آرفن پروگرام ہے جس میں یتامہ بچے جو گھروں میں اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں ان کو ہم کوارٹرلی جو ہے وہ بچوں کی تربیت اور بچوں کی بہبود کے لیے کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک آغوش نام سے ایک ادارہ ہمارا یہاں پہ ہری پور میں کام کر رہا ہے جہاں پہ یتیم بچوں کی بورڈنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جس پروگرام کے تحت آج آپ لوگ یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، مائکرو فائنانس مواخات کے نام سے جسے سب لوگ جانتے ہیں، چھوٹے کاروباری حضرات جن کو کاروبار کی بہتری کے لیے ہم قرضہ جات دیتے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ صدر الخدمت شبیر صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمیر خان صاحب سرپرست بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہر معاملے میں دامے درمے سخن تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صدر چیمبر آف کامرس ملک عمیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں تشریف لائیں جی۔ اس کے بعد میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن شبیر احمد کاکا خیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہری پور اسد سعید خان، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن عزیر خان صاحب، ڈی ایس پی ساجد نسیم صاحب اور قاضی تنزیل الرحمان صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع ہری پور، اور میرے سامنے بیٹھے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 2-3 باتیں کروں گا۔ ایک دو باتیں آپ سے ہیں اور 1-2 باتیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سامنے بیٹھے لوگ ہیں وہ محنتی لوگ ہیں اور وہ اللہ کے دوست ہیں، اور وہ رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پاکستانی کرنسی کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہوا ملے گا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے۔ اسلام ترغیب دیتا ہے محنت کا، اسلام ترغیب دیتا ہے معاشی استحکام کی طرف، اور گداگری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا المیہ ہے بحیثیت قوم کہ ابھی بھی اسد سعید خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ گداگری کو ہمارا معاشرہ پروموٹ کرتا ہے، مانگنے والوں کو دینا عین ثواب سمجھتے ہیں، جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو دینا، اور جو سفید پوش طبقہ جو محنت کرنا چاہتا ہے اور محنت سے رزق حلال کمانا چاہتا ہے اس کی طرف اس طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جیسے عثمان سراج صاحب نے بتایا جو ہمارے الخدمت کے جنرل سیکرٹری ہیں کہ 8 شعبوں میں کام کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 شعبے نہیں ہیں، یہ زندگی کا ہر شعبہ ہے جس کو الخدمت ان 8 شعبوں میں کور کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں انتہائی اہم شعبہ ہمارا یہ والا شعبہ ہے جس کی آج یہ تقریب ہونے جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی تقریب ہے، انتہائی سادہ سی تقریب ہے، لیکن اپنے مقاصد کے لحاظ سے انتہائی بڑی تقریب ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مانگنے آیا تو آپ نے اس کو محنت پہ لگا دیا، اس کو کلہاڑی اور رسی
دے کر محنت کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن انہی تعلیمات پہ عمل کر رہی ہے کہ جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہت تھوڑا سا سرمایہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ سرمایہ ان کو فراہم کیا جائے، وہ سہولت ان کو دی جائے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی سود کے، تاکہ وہ اپنے کاروبار میں وسعت لا سکے۔ یہ آج جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں، ان میں سے بہت ساروں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے اور ان کی ہسٹری کھنگالیں گے تو وہ بہت چھوٹے کاروبار سے انہوں نے شروع کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاروبار میں انہوں نے محنت کی اور اپنے اخلاص کے ساتھ اور امانت اور دیانت کو مد نظر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چھوٹے سے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ آج بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ اس وقت سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ہفتے میں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو تعداد تھی اب 50 ہو گئی ہے، 10 سے میرے دور میں شروع ہوئی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے 50 ہاتھ والی ریڑھیاں جو ہے نا الخدمت نے لوگوں کو دی ہیں، اور میں بازار جا کے خوش ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ایجڈ لوگ ہیں، 60 سال 70 سال کے لوگ ریڑھی چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے بھی یہ جو چیک لینے ہیں تو مہربانی کر کے خدا را اس کو ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ یہ جو پیمنٹ ہے واپس بھی آ جائے اور آپ لوگوں کا روزگار بھی چل جائے، تو گاڑی ایسے ہی چلتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اسلامی جناب شبیر کاکا خیل صاحب، نسیم صاحب، عثمان صاحب، فیصل بھائی، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا کہ جیسے زہر صاحب نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام خاص کر کے جو رمضان میں ہوتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے آنا، خاص کر آپ جب ہمیں آغوش میں بلاتے ہیں، ان بچوں سے ملنا، اس ایکٹیویٹی کو اٹینڈ کرنا، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ اور محنت کا نعم البدل کوئی بھی نہیں۔ جو حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں محنت کرتا ہوں اور اس کو مجھے پھل نہیں ملتا، تو میں اس بات کو نہیں مانتا۔ جس شخص نے بھی محنت کی ہے، دل سے محنت کی ہے، اللہ اس کو پھل دیتا ہے، اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے، اللہ اس کو انعام دیتا ہے۔ اور اس میں جتنا کنٹریبیوشن الخدمت کر رہی ہے، یہ ان کا فرسٹ ایونٹ ہے یہ جس میں یہ قرض اسنا دے رہے ہیں، میری پہلی شمولیت ہے اس میں۔ بڑا اچھا لگا کہ آپ ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے سیکرٹری صاحب نے فرمایا، سیکرٹری صاحب نے کہ جو محنت کرتا ہے، کاخیل صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور آپ اللہ کے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور باقی بھی آپ کے جو پروجیکٹ ہیں، خاص کر کے آغوش ہے اور اس طرح کے باقی، آپ اپنا وقت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہوتی ہے، انسان اپنی فیملی کو نہیں دے سکتا، اور آپ کی کوشش ہے کہ اللہ کے بندوں کو آپ وقت دیں، ان کے لیے کام کریں۔ تو ہماری انشاءاللہ جو بھی تعاون ہوا، آپ کو میں اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے وہ سستی روٹی، آپ نے ابھی مجھ سے ذکر کیا کہ آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ اس پہ آپ سے ڈسکشن ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے تعاون ہو سکا ہماری بار کی طرف سے یا ہمارے ممبران کی طرف سے، ہم آپ کو ایک دن بلا لیں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور جہاں بھی جب بھی ہماری ضرورت پڑی، ہم اپنے عمیر صاحب کے ساتھ، جیسے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کامرس والے، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ بھائیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس کو نظام کو آگے چلانا ہے تو یہ نظام آپ لوگوں نے چلانا ہے۔ جیسے یہ آپ کی مدد کرنی ہے تو اس کا واپس مدد آپ لوگوں نے کرنی ہے، تاکہ آپ جیسے اور جو بھائی ہیں جن کی مدد یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک زنجیر ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ تو یہ جیسے جیسے آپ لوگ اس میں اپنے حصہ ڈالتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ اور انسان کی اپنی کوشش ہے، اور یہ بہترین کوشش الخدمت کر رہی ہے، اور ان پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اور بھی آرگنائزیشن ہے، لیکن جتنا اعتماد لوگ الخدمت پہ کرتے ہیں شاید ہی کسی اور تنظیم پہ کرتے ہوں۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، آپ جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، الخدمت فرنٹ پہ ہوتی ہے، اور لوگ جتنی بھی اپنی فنڈنگ ہے وہ آنکھیں بند کر کے الخدمت کو دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جائز جگہ اور مستحق جگہ لگے گی۔ تو بس دعا ہے سر، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، اور یہی وہ کمائی ہے کہ جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔
میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیشہ ہمیں عزت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں بلا کے, یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. جنرل سیکرٹری الخدمت ہمارے سابق سینئر نائب صدر ساجد نسیم صاحب اور باقی دیگر معزز حاضرین اکرام, السلام علیکم. اسی کے ساتھ بلکہ یہاں پہ عزیر خان ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں. میں تمام احباب کو ویلکم کرتا ہوں ہری پور چیمبر میں. الخدمت کے مختلف پروگرام مختلف اوقات میں چلتے رہتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس طرح تمام مہمان گرامی نے یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا ہے. لیکن ہم جو ہے چونکہ ایک پڑوسی ہیں الخدمت کے, تو ہم بہت قریب سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے زیادہ تر ایونٹ بھی چیمبر میں ہی ہوتے ہیں. تو الخدمت کے جتنے پروجیکٹ یہاں پہ چل رہے ہیں یا اوور آل پورے پاکستان میں چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام جو گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے چاہیے, ان کا ذمہ یہ ہماری ایک تنظیم جو اس طرح کے کام کر رہی ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور عوام کی خدمت کر رہی ہے. وہ بے شک ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو, بے شک آغوش کی صورت میں ہو یتیم بچوں کے لیے, بے شک وہ رمضان میں مختلف رمضان پیکج کے حوالے سے ہو, وہ بے شک صاف پانی کے پروجیکٹ ہوں, وہ بے شک یہ جس طرح قرض حسنہ کی سکیمز ہوں, یا اس سے پہلے جس طرح ابھی ساجد بھائی نے بھی ذکر کیا, ایک آدھ مہینہ پہلے یہاں پہ ہی تقسیم کی گئی, ہاتھ ریڑھی تقسیم کی گئی, وہ بھی ان لوگوں کو تقسیم کی گئی جو آلریڈی کرائے کے اوپر لے کر اپنا روزگار چلا رہے تھے. اور آج کا پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے, لوگوں کو اپنے پاؤں کے اوپر مضبوط کر رہے ہیں, کھڑا کر رہے ہیں, ان کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن خراج تحسین کی مستحق ہے. جو جس طرح شبیر صاحب نے بتایا ہے, ایک سیڈ منی کو جو ہے وہ بڑے بہترین انداز سے آرگنائز کر کے مختلف لوگوں تک 4.5 کروڑ تک جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے قرضہ فراہم کیا. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ان کا پروگرام اٹینڈ کیا, اور یہ پتہ چلا تھا کہ بھئی 100% ان کی ریٹرن بیک ریشو موجود ہے اور بلا سود. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی اسکیم پورے ضلع ہری پور میں شاید پاکستان میں بھی موجود نہ ہوگی الخدمت کے علاوہ. تو میں تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہیں جن کو یہ آج اسکیم سے فائدہ حاصل کریں گے, ان کو قرضہ مل رہا ہے, ان سے جس طرح شبیر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جو بھی بڑا کاروبار کرنے والا ہے, جو بڑا ادارہ چلانے والا ہے, اس نے بھی کسی ایک پہلی سٹیپ سے اپنے آپ کو شروع کیا ہوتا ہے. پہلے سٹیپ کے بعد جو ہے وہ تب جا کے کسی مقام کے اوپر پہنچتا ہے. اسلامی سے میرا تعلق جماعت اسلامی کے جو موجودہ عہدیدار ہیں شاید ان کے سے بڑا پہلے رہا ہے. جس وقت مولانا نثار تھے, ہم نے سب سے پہلے مولانا نثار کے ساتھ کام کیا ہے, اور ہری پور میں جو آگہی ہوئی ہے, جو اویئرنیس لوگوں کو ڈیموکریسی کی ملی ہے, وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ملی ہے. ان کی ایک خوبی ہے مختصراً میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ گارنٹی کی والی بات ہے, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی یا اس کی تنظیمیں واحد آرگنائزیشن ہے جنہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے کیا ہے. اس کا میں پریکٹیکلی سارا مشاہدہ میں نے کیا ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے احترام دیا ہے. پچھلی دفعہ ہی بلایا تھا, کچھ دیر ہو گئی تھی, آج بھی انہوں نے ٹائم کل سنڈے کا شاید رکھا ہوا تھا. پھر بعد میں مجھے ابھی میسج ملا تو میں نے دفتر میں تھا تو میں نے حاضری دی ہے. میں دوبارہ چیمبر کے جو ممبران ہیں, چیمبر کے جو عہدیداران ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اکوموڈیٹ کیا ہے ایک ایسے مقصد کے لیے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنے والے ہیں, جو آنے والے ہیں, جو دینے والے ہیں, جو لینے والے ہیں, سب کے لیے کار ثواب ہے. تھینک یو ویری مچ.